الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ: وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسراء کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ آیت شروع ہوئی ہے سبحان الذی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اعلیٰ و عرفہ ہے، پاک ہے اور ہر احتیاج سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر مکمل طور پر قدرت رکھتے ہیں، لہذا اگر انسانی عقل اس بات کو عجیب سمجھے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس ایک رات میں لے گئے تو یہ انسانی عقل کی اپنا چھوٹا پن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی مکے سے بیت المقدس لے گئے، اور یہاں پر کچھ علماء نے یہ رائے بھی ظاہر کی ہے کہ شاید یہ سفر نیند کے یا خواب کے عالم میں ہوا، لیکن ایسا نہیں۔ اس سفر کی غرض کیا تھی؟ وہ غرض یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر اپنی قدرت کے عظیم شان نشان اور حکیمانہ انتظامات کے عجیب و غریب نمونے دکھائیں۔ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ علماء کی اصطلاح میں مکے سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء اور وہاں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک کی سیاحت کو معراج کہا جاتا ہے، اور بسا اوقات دونوں سفروں کے مجموعے کو ایک ہی لفظ اسراء یا معراج سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اسراء کا بیان اس آیت میں ہے، جبکہ معراج کا بیان انشاءاللہ ہم سورہ نجم میں پڑھیں گے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ معراج و اسراء کا واقعہ حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ ہوا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے، اور جو بھی واقعات ہیں وہ خواب کے عالم میں یا صرف روح محمدی کو پیش نہیں آئے۔ اب رہا سوال یہ کہ کس طرح سے یہ ممکن ہوا کہ ایک رات کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جبکہ نہ جہاز تھے نہ راکٹ تھے، مکے سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک تشریف لے گئے، تو یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت تک تو یہ بھی تصور کرنا محال تھا کہ کیسے کوئی آسمان میں اڑ کر جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ سکتا ہے، جبکہ آج کے دور میں یہ ایک نہایت معمولی شے ہے کہ انسان ہوائی جہاز کا سفر کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیت المقدس کے اندر بہت ساری ظاہری اور باطنی برکات رکھی ہیں۔ مادی حیثیت سے چشمے، نہریں، غلے، پھل اور میووں کی افراد، اور روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے انبیاء اور رسول کا مسکن اور مدفن وہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے میں یہ اشارہ ہو کہ جو کمالات انبیاء، بنی اسرائیل وغیرہ پر تقسیم ہوئے تھے وہ آپ کی ذات مقدس میں سب جمع کر دیے گئے۔
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہی اصل سننے والا اور اصل دیکھنے والا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔